السلام علیکم ناظرین، بنانا ریپبلک ٹی وی کی جانب سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے دوستو، آج اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے بنانا ریپبلک ٹی وی کے چیف ایڈیٹر صاحب کا انٹرویو پیش کرنے جا رہے ہیں، جنہوں نے عمران خان صاحب کا اویٹر یوز کیا ہے۔ اس کی وجہ بھی جانیں گے۔ یہ انٹرویو بے انتہا اہم ہے، ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے ملتے ہیں چیف ایڈیٹر صاحب سے۔ السلام علیکم جناب، یہ آپ نے اپنی جگہ عمران خان صاحب کا اویٹر کیوں لگایا ہوا ہے سر؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، بنانا ریپبلک ٹی وی پاکستان کے دکھی دلوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ جو ظلم و ستم اس ملک پر سیکیورٹی کے ادارے اپنے ہی ملک کی عوام کے ساتھ کر رہے ہیں، اس ناانصافی کے نظام کے خلاف ہم پاکستان کی آواز بن کر ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اس وقت پورے پاکستان میں صرف ایک شخصیت اور چہرہ ایسا ہے جو عوام کا متفقہ نمائندہ جانا جاتا ہے، اور وہ ہے جناب عمران خان صاحب۔ اس لیے ہم نے ان کا اویٹر ادھار لیا ہے۔ تو پہلے ہم آپ سے کچھ بنیادی باتیں کر لیتے ہیں، پھر اس اویٹر سے بات کریں گے۔ ایڈیٹر صاحب، یہ بتائیے، 1 ماہ سے بھی کم وقت میں ہی اور پہلی 7 ویڈیو میں آپ کے بنانا ریپبلک ٹی وی کے 800 سے زیادہ سبسکرائبر ہو گئے۔ آپ کی ایک ویڈیو تو 2.5 لاکھ سے بھی زیادہ ویو لے گئی۔ عوام کی طرف سے اس چینل کو زبردست پذیرائی مل رہی ہے۔ کیا کہیں گے سر اس پر آپ؟ صرف اتنا کہوں گا کہ عوام میں واقعی شعور پیدا ہو گیا ہے۔ لوگوں کو اپنے حقوق کی اہمیت کا پتہ چل چکا ہے۔ لوگ میرے چینل کو محض کارٹون سمجھ کر نہیں دیکھتے، بلکہ اس کی گہرائیوں میں جھانک کر عوام کا دکھ محسوس کرتے ہیں۔ بھائی، میرے پاس جو کمنٹ آتے ہیں، میں انہیں پڑھ کر بڑا حیران ہوتا ہوں۔ ناظرین ایک ایک ڈائلاگ پر تبصرہ کرتے ہیں، اور اس بات پر میں خوش ہو کر اپنے ناظرین کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، بہت جلد ہم نواز شریف، شہباز شریف، باجوہ اور آرمی چیف کا انٹرویو پیش کرنے والے ہیں۔ یہ انٹرویو آپ کو بہت پسند آئیں گے۔ سر، آپ کو کیسے خیال آیا ملک کی اس خطرناک صورتحال کو اس میٹھے اور بہترین انداز میں کارٹون کریکٹر کی صورت میں عوام کے سامنے لانے کا؟ دیکھیں بھائی، میں تو شیف تھا، کھانے بنایا کرتا تھا ایک بڑی کمپنی میں۔ جو وقت باقی بچتا تھا اس میں ڈرائیوری کرتا تھا، مگر جب سے میرے وطن کا اغیار کے ہاتھوں وطن کے غدار بیٹوں نے سودا کیا، قانون طاقتور کی لونڈی بن گیا، وطن کے محافظ لٹیرے بن گئے، غریب کی بیٹی مہنگائی کے ہاتھوں بازار کی زینت بن گئی، ایک مستحکم اور ترقی کرتا ملک اچانک بھکاری بن گیا، یا یوں کہوں کہ میرا پیارا پاکستان بنانا ریپبلک بنا دیا گیا، تو میں خاموش نہ رہ سکا۔ میں نے یہ تو پہلے ہی سنا ہوا تھا کہ ظالم کا ظلم سہنے والا بھی روز محشر ظالم کے طور پر اٹھایا جائے گا۔ اینکر صاحب، ایک خطرناک بیماری کے آپریشن کی بنا پر میں پہلے ہی سے چھٹیوں پر تھا، لہٰذا میں نے اس چھٹیوں کو غنیمت جانا اور جلدی یوٹیوب کی مدد سے بہت سارے سافٹ ویئر سیکھے۔ میرے رب نے میرے لیے یہ سب بہت آسان کر دیا۔ پھر میں نے یہ ویڈیو بنانا شروع کی، اور میرے رب نے میرے لوگوں کے دل میں میری محبت ڈالی، اور یوں مجھے کامیابی ملی۔ واہ واہ سر، بہت خوبصورت بات کی آپ نے، ماشاءاللہ سر، بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ اب آئیے ہم ملاقات کرتے ہیں عمران صاحب کے اویٹر سے۔ تو اب جو ہم بات کریں گے سائیں، وہ عمران خان صاحب سے ہوگی۔ جناب عمران خان صاحب، آپ پر تو پاکستان کی عدالتی تاریخ میں مقدموں کا ریکارڈ قائم ہو چکا ہے۔ بھلا پاکستان میں کوئی ایسا انسان بھی ہو سکتا ہے جس کے پاس اتنی بڑی کرسی رہی ہو، حکومت ہو، اور اس نے کوئی کرپشن ہی نہ کی ہو؟ دیکھیں، میری بات سنیں۔ آپ کو شک ہے کہ اس وقت ساری عدلیہ، بیوروکریسی، ساری انتظامیہ، سارا غلام میڈیا، ساری حکومت اور ساری فوجی طاقت مجھ اکیلے انسان کے خلاف کھلم کھلا ایک محاذ پر کھڑے ہو کر جنگ کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا سارا زور محض اس بات پر لگا دیا ہے کہ میرے خلاف کوئی ایک الزام ثابت کر سکے؟ میں اپنی فوج سے، عدلیہ سے، نواز شریف سے، زرداری سے اور پورے پاکستان سے سوال کرتا ہوں، کیوں اب تک مجھ پر ایک الزام ثابت نہ کر سکے؟ کوئی جواب نہیں ان کے پاس۔ چلیں آپ ہی دے دیں۔ سر، میں کیا جواب دوں گا؟ آپ نے جن جن لوگوں کے نام لیے ہیں وہ سب خود حیران ہیں کہ انسانوں کی اس بستی میں یہ کون آ گیا ہے بابا، جو لگتا تو انسان ہے مگر… چلیں چھوڑیں سر ان باتوں کو۔ خان صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھی ڈر اور خوف سے آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، عوام بھی خوف سے اب خاموش ہوتی جا رہی ہے، سامنے آپ کے ایک انتہائی طاقتور مسلح ادارے، انتہائی کرپٹ سسٹم اور حد سے زیادہ بے ایمان اور خوف خدا سے عاری لوگ راستہ روک کر کھڑے ہیں، پھر اب تک آپ کس کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں؟ صرف میرے رب کے اس حکم کی خاطر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اگر میں ان کی آفر قبول کر لوں اور بیٹھ جاؤں
تو آپ کو اندازہ نہیں کہ مجھ پر کیا کیا نوازشات ہو سکتی ہیں، مگر میں تو جمائمہ سے طلاق کے وقت اس کی اربوں پاؤنڈ کی جائیداد جو مجھے قانونی طور پر ملی تھی ٹھکرا چکا ہوں۔ آج میرے پاس جو عزت، شہرت اور نیک نامی ہے، آج کی اس دنیا میں کس دوسرے انسان کے پاس ہے؟ مجھے اب اور کیا چاہیے؟ اس گھناؤنے سسٹم سے مجھے صرف میری قوم اور وطن کی آزادی چاہیے۔ خوف کا جو بت انہوں نے معصوم انسانوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے، میں اس بت کو توڑ کر دم لوں گا اور ظلم کے اس نظام کو پاکستان سے مٹا کر چھوڑوں گا۔ مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے، وہ میری استقامت کو دیکھ کر میری مدد ضرور کرے گا اور مجھے کامیابی ملے گی۔ ناظرین، اب ہم اس پروگرام کا آخری اور تیسرا حصہ پیش کرتے ہیں۔ سر، آپ سے آخری سوال کرتے ہیں۔ آپ نے سیشن کورٹ کے جج کو یہ کہہ کر کہ قانون کے خلاف فیصلوں کو اقتدار میں آ کر انجام تک پہنچائیں گے، توہین سیشن کورٹ کی۔ الیکشن کمیشن کے چیف کو نواز شریف کے گھر کا ملازم کہہ کر توہین الیکشن کمیشن کی۔ آرمی کے ایک بڑے افسر کو اپنے اوپر قاتلانہ حملے میں ملوث کرنے پر FIR کاٹنے کا مطالبہ کر کے آپ نے توہین فوج کی۔ حکومت کے خلاف بات کر کے توہین حکومت کی، اور ان سب کے پرچے کٹے آپ پر۔ سر، یہ بتائیں اور کون کون سے توہین کے مقدمے بنے ہیں آپ پر؟ پھر میں ابھی پتا کر کے بتاتا ہوں فون پر۔ ہاں، ہلو، اچھا ٹھیک ہے، یہ ابھی تازہ بنا ہے میری غیر موجودگی میں۔ چلو ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ پیارے بھائی، میں وہ بدنصیب پاکستانی سابق وزیر اعظم ہوں جس پر پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ مقدمے قائم کیے گئے، مگر ایک بھی باوقار اور سنجیدہ مقدمہ قائم کرنے میں یہ لوگ ناکام رہے۔ ان مقدمات کے سلسلے میں آئے دن میں عدالتوں کے چکر کاٹتا رہتا ہوں، اور ان چکروں میں مجھ پر 3 مقدمے قائم کر دیے گئے، جس کا ابھی مجھے پتہ چلا۔ ایک دن مجھے سیشن کورٹ کا باتھ روم استعمال کرنے کا موقع ملا، وہاں نہ لوٹے تھے نہ ٹوٹیاں، اب آدمی استنجا کیسے کرے؟ میں نے باہر نکل کر جو 2 ایک صحافی موجود تھے ان سے اس کا ذکر کر دیا۔ لو جی، مجھ پر توہین عدالتی باتھ روم کا مقدمہ بنا دیا گیا۔ ایک دفعہ کورٹ کی مسجد میں مسجد کی ٹوپی پہن کر میں نے نماز ادا کر لی، غلطی سے ٹوپی سر پر تھی اور مسجد سے باہر نکل آیا۔ پولیس والوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا بھائی اب کیا ہو گیا؟ انہوں نے بتایا کہ مسجد کی ٹوپی، میں نے وہ ٹوپی اتار کر پولیس والوں کو دے دی کہ وہ شاید واپس مسجد میں رکھ دیں گے، مگر وہ بولے سر ہم اس کو برآمدی سامان کے طور پر اپنے پاس رکھ رہے ہیں، اور پھر انہوں نے مجھ پر مسجد کی ٹوپی چوری کا ایک مقدمہ اور قائم کر دیا۔ ایک دفعہ تو اینکر صاحب بہت مزہ آیا۔ عدالت کے کمرے کے باہر ایک غریب آدمی کو دیکھا، بیچارے کے بہت میلے کچیلے کپڑے تھے، بال بھی بکھرے ہوئے، لگتا تھا بیچارہ کئی دنوں سے نہایا نہیں تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ میں 20 روپے مدد کی نیت سے تھما دیے۔ لو جی، عدالتی عملے کو رشوت دینے کا مجھ پر ایک اور مقدمہ قائم کر دیا گیا۔ پتہ چلا وہ تو کورٹ کا اردل ہی تھا۔ سر، واقعی ظلم کی زیادتی ہے۔ سر، پاکستان کو بنانا ریپبلک بنا دیا گیا ہے۔ سر، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا۔ عمران خان صاحب، قوم کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ آج میری قوم کی مائیں، بہنیں، بزرگ اور نوجوان کئی 100 سالوں کی تاریخی گرمی میں پاکستان کی جیلوں اور عقوبت خانوں میں قید ہیں۔ زندگی لوگوں پر عذاب کی مانند بنا دی گئی ہے۔ یہ رب کا امتحان ہے۔ ہر وقت گزرنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا انشاءاللہ۔ ایک بار پھر بہار آئے گی، پھر سے پھول کھلیں گے، پھر سے نئی اور روشن صبح کا سورج طلوع ہوگا، پھر سے لوگوں کے مرجھائے چہرے مسکرائیں گے، پھر سے پیشانیاں زمیں کا بوسہ لے کر اپنے رب کا شکر ادا کریں گی انشاءاللہ، اور ظلم کا سر ذلت سے نیچا ہوگا۔ پیارے بھائیو، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ آپ سے درخواست ہے ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں اور عمران خان صاحب کے انٹرویو کے بارے میں اپنے کمنٹس ضرور آگاہ کریں۔ ہمارے پروگرام کے ساتھ جڑ کے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔